سولنگی صاحب، نائی صاحب نے کہا کہ کمپرومائزڈ ہے، یہ رائے جو ہے اب یہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کمپرومائزڈ ہے۔ خان صاحب تو کمپرومائز چاہ ہی نہیں رہے، خان صاحب تو کہتے ہیں رابطے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کمپرومائزڈ ہے؟ سب کو پتا ہے، یہ تو ہر گل بوٹے اور ہر در و دیوار پہ لکھا ہے، لیکن خان صاحب بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی اب میں نے کوئی بات نہیں کرنی، تو اس کے پیچھے ان کی خواہش جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ میں نے بات آپ ہی سے کرنی ہے۔ ان کی جو مایوسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، ورنہ تو ہر گھڑی کامران تیار ہیں ہم، وہ تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اور گنڈا پور کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہونا بھی چاہیے، تو وہ اسی وجہ سے تبھی تو وہ پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں سولنگی صاحب گھنٹوں گھنٹوں، پھر کہیں سے کھانا پینا کھا کر آتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو یہ جو ان کی جو کبھی گرم اور کبھی سرد جو خان صاحب ہے، تو وہ پوری جماعت جو ہے وہ جس طریقے سے آگے بڑھی ہے اس میں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں رابطہ رکھیں گے تو کس کے ساتھ رکھیں گے؟ سولنگی صاحب، زندگی گزر گئی، نازک دور ختم نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے جو ابھی بہت زیادہ نازک دور چل رہا ہے، گزر رہا ہے، بلکہ ہم گزار رہے ہیں، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں، گورنمنٹ سے بھی زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں بلاول بھٹو واقعی سرگرم نظر آ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کی یہ بات مانی گئی، حالانکہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر چاہتے تھے کہ وہ کابینہ میں شامل ہوں، لیکن بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم دیکھتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ کو آئینی عہدوں تک محدود رکھیں۔ ابھی جس طرح سے آئینی ترامیم کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر بڑھے ہیں، تو عملاً تو اس آئینی ترمیم کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر قانون نہیں ہے بلکہ بلاول بھٹو ہی ہیں، اور اس بات کو کی آج نواز شریف صاحب نے تعریف کی ہے۔ جو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو بڑی اہم میٹنگ تھی، جس میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے مولانا کے ساتھ مل کر اتفاق رائے قائم کرنا ہے، تو وہ اتفاق رائے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جیسے ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہ اجلاس ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو مجھے کوئی زیادہ حیرانی نہیں ہوگی کہ 25 سے پہلے یہ ساری ترامیم طے ہو جائیں، لیکن فرض کر لیں کہ یہ ترامیم 25 کے بعد نہیں ہوتی، فرض کر لیں کہ اس سے پہلے ہی منصور علی شاہ صاحب جو ہے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا نہ ماضی قریب میں نہ مستقبل قریب میں ایسا کوئی فیصلہ جو کہ موجودہ جو الیکشن ہے 8 فروری کا اس کو الٹا دے اس پر عمل ہو پائے گا۔ اگر ایسی کوئی خواہش موجود بھی ہے کہیں کسی کونے میں، مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اور خان صاحب ان کا یہ خواب ہے، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا۔ مولانا آن بورڈ ہیں، ترامیم ہو جائیں گی، لیکن مولانا جو ہے وہ صرف ترامیم نہیں چاہتے، کچھ اور بھی چاہتے ہیں بلوچستان میں، خیبر اچھا اچھا ٹھیک، یعنی وہ اپنا حصہ چاہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ سولنگی صاحب پولیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے، حصہ تو وہ ان کو ملے گا، وہ ان کو ملے گا، یہ آپ نے ویسے بتا دیا ہے کہ وہ ان کو ملے گا۔ حالانکہ اگر آپ جے یو آئی فے کے لوگوں سے پوچھیں نازی صاحب تو وہ کہتے ہیں ہمیں آفر تو بہت دی ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نمبر گیم نازی صاحب پوری ہو جائے گی فوراً ایس سی او کے بعد اگر یہ ترمیم کی طرف جاتے ہیں تو؟ میرا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، میں حقیقت بتا دوں کہ یہ کسی بھی کروا سکتے تھے، یہ بات ماضی میں 4 ہفتے پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں نا ہیں عواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ،
اس سے پہلے سرنگی صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ مصرے کا آسان ترجمہ بتایا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. تو اسی طریقے سے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. یہ جو ہے نا یہ بازیگروں کے جو شعبے ہیں ان کے سامنے آپ ہمیں کوئی آپ اس کے اندر جھانکیں, اس کے پیچھے جھانکیں. کبھی یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ سپریم کورٹ, مائٹی سپریم کورٹ کا بندیال صاحب جو ہے 13 مئی کو سپریم کورٹ کا انتظار کرتے رہے کہ آج یہ بتایا جائے کہ الیکشن آج کے دن ہونے تھے 2023 میں, کیوں نہیں ہوئے. کیا جواب ملا؟ اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ بھی تو کمال کرتی ہے نا, اتوار کے دن بیٹھ کے فیصلہ لکھ دیا. تو آپ جن کو چڑھا رہے ہیں بھئی آپ کے پاس, وہ کہتے ہیں جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے؟ بھلا کیسے؟ پاکستان کے اندر جب 70 سال سے جو بھینس جس کی اسی کے تھی جس کی پاس لاٹھی تھی, جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ رہنما اصول بن چکا ہے ہماری پاکستان کی قومی سیاست کا اور ہمارے سارے نظام کا, تو اس میں آپ بھلا کوئی نئی چیز کیا مانیں گے؟ سولنگی صاحب میری باتوں کو بڑے آسان طریقے سے بتایا, بلکہ میں ہی ان سے کیوں لے رہا ہوں بار بار کہ آپ جو ہے کچھ کر لیں. یہ جو آپ نے جملہ بولا نا نیازی صاحب, یہ گولڈن جملہ ہے. بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جوائن کرنے کے لیے. مرتضی سولنگی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا خیال پی ٹی آئی والے تو جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے, اور سولنگی صاحب نے بڑا رائٹلی فرمایا ہے کہ ان کے غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے, اور تکلیف اس بات کی ہے کہ غبارہ پوری طرح پھیلا ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی پنکچر ہو گیا ہے. ان میں سے بڑی مہارت سے سٹیم یا بھاپ نکال دی گئی ہے. میری نپی تلی رائے یہ ہے کہ جو یہ احتجاج جو پچھلے 2 ہفتے کے اندر ایرپٹ ہوئے ہیں اور 4-5 شہروں نے بھگتا دیے, آگے کے لیے بھی انہوں نے ایک سکیجول دے دی ہے. یہ احتجاج میرا خیال ہے تحریک انصاف کی جو اندر سے بھاپ یا سٹیم جو ہے پریشر کی, وہ نکالنے کے لیے کیا گیا ہے, اور رائٹلی کیا گیا ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے بہت معاملوں میں جو ہے وہ نالائق ہے یا ان سے غلطی ہوتی ہے, کئی سیاسی پیچیدگیاں ان سے حل نہیں ہوتی, لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر وہ کمال مہارت سے جو ہے یا ان کو بہت ہی کمال فن حاصل ہے. اب یہ پہلی بات 2-4 چیزیں ذہن نشین کر لیں کہ تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ اس وقت باہر موجود ہے, جتنی بھی میں جیل سے باہر موجود ہے, لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں, میں عام ووٹر سپورٹرز کی یا ایکلبس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ساری کی ساری جو ہے کمپلائنٹ ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یا ان کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے, جو اگر میں سمپل وارڈ میں کمپرومائزڈ ہے. یہ میں عرصے سے کہہ رہا ہوں, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی ڈیلیما ہے, کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے نمبر 1 کے بعد, نواز شریف صاحب کے بعد یا زرداری صاحب, بلاول صاحب کے بعد, بہت ساری اس میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہوتی ہے, اور ہمارے لیڈر ان کو خود ان کی پرورش کرتے پروان چڑھاتے ہیں. زرداری صاحب کچھ ہی پروان چڑھا رہے ہیں اس بنا پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سودنگ ہے,